اب ہم ڈیفینیٹ معرفہ کی جو ہے تھرڈ جو ٹائپ ہے، جو تیسری قسم ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے پروناؤنس، ضمائر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ کتنی قسم کے ہیں اور اس میں کیا سب کچھ طریقہ کار ہے۔ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنس ہوتے ہیں ضمائر ایسی لفظ جیسے کہ جس کے لیے جب ہم کسی کے لیے ایسے الفاظ یوز کریں جیسے وہ، اس کا، ان کا، تم، تمہارا، میں، میرا، ہم، ہمارا، ایسے الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ضمائر کہلاتے ہیں پروناؤنس۔ پروناؤنس آر words such as he, his, she, her, you, your, I, me اور mine, we, us, etc۔ مطلب ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو پروناؤنس کہا جاتا ہے، اور یہ جو پروناؤنس ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ pronouns can be categorized in two groups۔ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل ہوتا ہے ڈیٹیچ پروناؤن، اور ضمیر متصل مطلب اٹیچ پروناؤن۔ تو ہم دونوں کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ضمیر منفصل کو دیکھتے ہیں۔ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ ضمیر منفصل کا یہ جو پورا چارٹ ابھی میں ریڈی کر آپ کو دکھاؤں گی، یہ سارے لفظ جو ہوں گے اس چارٹ میں آنے والے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، کبھی بھی منصوب یا مجرور نہیں ہوتے، یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مفرد میں لفظ جو ہے مفرد سنگولر ہو، اور جو سائڈ پہ جو میں نے لفظ دیے ہوئے ہیں وہ میں پہلے تھوڑا اس کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں کہ یہاں پہ یہ جو میسکولن تھرڈ پرسن مذکر غائب، یہ وہ ہوتے ہیں مذکر غائب جو جنڈر میں تو مذکر ہو لیکن تھرڈ پرسن کا مطلب یا غائب کا مطلب کہ جو سامنے موجود نہ ہو۔ جیسے کہ دو انسان بات کر رہے ہوں اور وہ بات کر رہے ہوں کسی تیسرے بندے کے متعلق جو ان کے سامنے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو سامنے موجود نہ ہو اس کا جب ذکر کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مذکر غائب، یا پھر وہ جو مطلب اگر ہم کسی مذکر کے لیے بات کر رہے ہیں تو مذکر ہو جائے گا، اگر ہم کسی لڑکی کا کسی جنس کے لحاظ سے مونس کا بات کر رہے ہیں تو وہ مونس ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا تھرڈ پرسن کے لحاظ سے۔ سیکنڈ پرسن جو ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن وہ ہوتے ہیں جو سامنے موجود ہوں، مخاطب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مذکر مخاطب یا مذکر حاضر، مونس حاضر یا مونس مخاطب ایک ہی بات ہے، چاہے حاضر کہیں چاہے مخاطب کہیں، انگلش میں اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہیں گے۔ مطلب جو دو بندے آمنے سامنے ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں اس کو حاضر کہیں گے۔ اور جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے متکلم، اس میں جو انسان اپنے متعلق کوئی بات کرتا ہے، اپنے متعلق جب کوئی بات کی جاتی ہے اور اپنے متعلق جیسے میں اب کہوں میں، میرا، اس طرح سے جو میں لفظ استعمال کروں گی تو وہ کیا ہوگا متکلم میں آئے گا، یعنی فرسٹ پرسن میں، اور یہ مذکر بھی اپنے لیے مذکر اور مونس کے لیے سیم ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس چارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو مذکر غائب میں مفرد یعنی سنگولر ہوگا تو اس کو کہا جائے گا ہوا۔ ہوا کا مطلب وہ ایک مذکر، وہ ایک مذکر۔ مثنیٰ میں ہوگا ہما، وہ دونوں، یعنی وہ دو مذکر، ٹھیک ہے، وہ دو مذکر۔ اور جمع میں ہو جائے گا ہم، وہ سب مذکر، وہ سب مذکر۔ تو یہ واحد مثنیٰ اور جمع کے لحاظ سے ہے ہوا، ہما، ہم۔ اب یہ مذکر کے لیے ہے تو ہم مونس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا استعمال ہوگا۔ مونس کے لیے ہے ہیا، ہیا یعنی وہ ایک لڑکی یا ایک عورت یا جو بھی، وہ ایک مونس۔ اور مثنیٰ میں یہ بالکل مذکر کی طرح ہے ہما، وہ دو مونس۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ پھر ہمیں کیسے فرق پتہ چلے گا کہ کب ہم نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے یہ لفظ اور کب مونس کے لیے؟ تو آپ بہت آسانی سے پہچان کر لیں گی، کیونکہ آیت کے اندر ایسی انڈیکیشنز اور ایسی سائنس یا ایسی اور چیزیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کو کلیئر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہما جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مؤنث کے لیے۔ کیونکہ آپ کو یہ انشاءاللہ آگے اسٹڈی میں آپ کو پتہ چل جائے گا،
ایسی کون سی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی جس سے آپ کو کانٹیکٹ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونس. جمع کے لیے اس کا لفظ ہوگا ہن. ہن وہ سب عورتیں یا وہ سب مونس. اب ہم مخاطب یعنی حاضر کی طرف آتے ہیں تو اس کے لیے مفرد کے لیے لفظ ہوگا انت. انت تم ایک مذکر. انتما تم دو مذکر. انتم تم سب مذکر. انتھی تم ایک مونس. اب آپ دیکھیں کہ جو تا کے اوپر زبر ہے تو وہ مذکر کی نشانی اور تا کے نیچے زیر ہے تو وہ مونس کی نشانی. انتا مذکر انتی مونس. اور مثنیٰ میں یہ دونوں بالکل سیم ہے انتما انتما. اور جو مونس میں جائے گا جمع میں تو یہ ہو جائے گا انتن. انتن تم سب عورتیں. اب ہم چلتے ہیں متکلم کی طرف. فرسٹ پرسن جو اپنے کے لیے ہوگا تو واحد میں جو ایک مذکر یا ایک مونس اپنے لیے بات کرے گی تو وہ ہوگا انا. انا مطلب میں. اور البتہ جو مثنیٰ اور جمع میں دونوں لفظ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی مثنیٰ کے لیے بھی ہم نحنو استعمال کریں گے اور جمع کے لیے بھی ہم نحنو استعمال کریں گے, یعنی کہ ہم دونوں یا پھر ہم سب. تو یہ جو تھا چارٹ پورا کا پورا یہ ہے ضمیر منفصل. یہ ڈیٹیچ ہوتے ہیں, یہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے, ڈیٹیچ کا مطلب کہ یہ جڑ کر نہیں آتے, جبکہ جو متصل ہوتے تھے وہ جڑ کر آتے ہیں. تو یہ ڈیٹیچ ہیں, یہ سیپریٹ آتے ہیں, الگ لکھے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں حالت رفع میں.